وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا، وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہ ہو، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اب بلا تاخیر خطبہ استقبالیہ کے لیے حکیم ابن حکیم محترم صابر شاہین فاؤنڈیشن کے صدر حکیم رانا محمد احمد صاحب کو دعوت ہے کہ وہ آ کے خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معززین کرام، تمام حکماء کرام، آج جو ہم اس اجلاس میں اکٹھے ہوئے ہیں وہ محترم حکیم المعلم دوست محمد صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 50ویں برسی کے موقع پر، جو کہ 30 مئی 1972 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان کے بارے میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ صابر شاہین فاؤنڈیشن کا جو ہے وہ بھی سالانہ اجلاس ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ حکیم المعالج دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پیدائش جو ہے وہ 5 جولائی 1906 کو ملتان میں ہوئی، اس لیے ملتانی کہلائے۔ بعض روایات کے مطابق 9 جولائی بھی ہے۔ قوم جو ہے وہ راجپوت تھی، والد بھی حکیم تھے، والد محترم کا نام حکیم نور حسن تھا، اور آپ جب 7 سال کی عمر کے ہوئے تو آپ کو اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ 1923 میں آپ نے میٹرک کو پاس کیا۔ 1925 میں آپ چونکہ اپنی والدہ کی اکلوتی اولاد تھے تو آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ اس دنیا سے 1925 میں انتقال کر گئی۔ 1925 میں ہی آپ کی چچا زاد بہن کے ساتھ، جب والدہ محترمہ فوت ہو گئی، آپ کی چچا زاد بہن کے ساتھ آپ کی شادی جو ہے وہ ہو گئی، اور پدرم حکیم بود جو آپ کی بیٹی سلمہ علی خان نے لکھیا، اس کے مطابق جو ہے وہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جو پہلی بیوی ہے، انہوں نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی جو ہے وہ ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، 5 جولائی 1906 کو صبح کے وقت وہ پیدا ہوئی تھی، اور شام کے وقت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے۔ اور 1925 میں ہی آپ کی چچا کی بیٹی کے ساتھ، چچا زاد بہن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی شادی جو ہے وہ ہوئی۔ پھر آپ نے 1925 میں ہی آپ کے والد محترم بھی حکیم تھے، آپ کے دادا بھی حکیم تھے، یہ حکمت کی ایک لڑی چلی آ رہی تھی۔ آپ نے بھی حکمت کا آغاز کر دیا، ملتان میں ہی حکمت کا آغاز کر دیا، علاج معالجہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ 1929 تک یہ علاج معالجہ کرتے رہے۔ ابھی جوانی تھی، 20-25 سال کے تھے، تو لوگ آپ کو کہتے تھے کہ اس بچے کے ہاتھ میں بہت زیادہ شفا ہے، بہت زیادہ شفا ہے، لیکن آپ اس علاج سے مطمئن نہ ہوئے، اس علاج سے آپ مطمئن نہ ہوئے، آپ نے اس علاج کو پھر خیر آباد کہہ دیا۔ تو پھر آپ کے ایک عزیز تھے، آپ کے ماموں تھے شاید، احمد حسن صاحب، وہ بھی حکمت کرتے تھے، ان کے مطلب پر آپ ملنے کے لیے گئے
تو وہاں پر رسالہ ماہنامہ تبصرۃ الاطباء کے چند شمارے پڑھے. یہ رسالہ لاہور سے حکیم احمد دین شادروی صاحب جو ہیں وہ شائع کرتے تھے. تو ان کو پڑھ کے آپ کے اندر ایک نئی سوچ، ایک نئی چمک دمک پیدا ہوئی. آپ نے ان سے ملنے کا فیصلہ کر لیا. آپ نے 1930 میں سہ روزہ کانفرنس تھی شادرہ میں، تو آپ سے ان کی ملاقات ہوئی. پھر آپ نے ان کی شاگردی اختیار کر لی اور 1938 تک آپ ان کے پاس شاگردی میں رہے اور 23 دسمبر 1938 کو ان کی وفات ہوئی. اور اسی دوران ہی آپ نے 1933 میں علامہ محمد اقبال سے بھی ملاقاتیں کی. علامہ محمد اقبال سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی. اور 1934 میں آپ کے جو طب میں، ویسے تو آپ کے پہلی بیوی میں سے 3 بیٹے ہیں، دوسری بیوی میں سے 2 بیٹیاں ہیں. تو ان میں سے مسلم ناصر شکیل صاحب بھی مرحوم جو ہیں وہ مشہور ہیں، کیونکہ طب سے انہی کا زیادہ لگاؤ تھا تو وہی زیادہ مشہور ہے. ان کی پیدائش جو 4 دسمبر 1934 کو ہوئی. اور پھر فیض باغ میں آپ نے 1933 میں ہی اپنے مذہب کا آغاز جو ہے وہ کیا اور شروع سے آخر تک ادھر ہی رہے، لاہور میں منتقل ہو گئے. 1939 میں آپ نے اپنے استاد کی حکیم احمد دین شادروی صاحب کے سوانح حیات پر کتاب لکھی. اور حکیم احمد دین شادروی کا جو تھا وہ نظریہ افعال الاعضاء تھا. وہ اس کے تحت علاج معالجہ کرتے تھے، یعنی کہ علاج بالضد کے معاملے میں وہ علاج معالجہ کرتے تھے. پھر آپ نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا. 1953 میں آپ نے فرنگی طب کو وہ جو ہے وہ چیلنج کر دیا. اپنا قانون مفرد اعضاء کا نظریہ جو ہے اس کو پیش کر دیا. نظریہ قانون مفرد اعضاء کو پیش کر دیا اور 3 مفرد اعضاء بتائے: دل، دماغ اور جگر. کوئی تلی کو کہہ رہا ہے چوتھا عضو رئیس، اور کوئی خصیتین کو کہہ رہا ہے. یہ 2-3 دن کی بات ہے، میں نے فیس بک پہ پڑھا کہ خصیتین کو بھی کوئی کہہ رہا ہے. تو اگر تلی کو بھی نکال دیا جائے یا ایک خصیے کو نکال دیا جائے یا ایک گردے کو بھی نکال دیا جائے تو بندہ پھر بھی ایک گردے کے اوپر زندہ رہ سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ عضو رئیس نہیں ہے. تو آپ نے قانونی مفردات یعنی کہ دل، دماغ، جگر، گردی، عضلاتی اور اعصابی کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور فرنگی طب کو چیلنج کر دیا. اسی دوران ہی ختم نبوت کی تحریک میں بھی آپ نے اسلام سے لگاؤ تھا آپ کو. ختم نبوت کی تحریک میں بھی آپ نے حصہ لیا اور قید کی سزا بھی آپ کو ہوئی. آپ کے بیٹے مسلم ناصر شکیل صاحب بتاتے ہیں کہ یہ شاہی قلعہ کی متصل جیل جو تھی اس کے اندر آپ کو بند کیا گیا تھا. ادھر ہم کھانا ادھر دینے کے لیے جایا کرتے تھے. 1958 میں ایک پہلے رسالہ نکلا کرتا تھا مداوا، اس کا نام مداوا تھا، لاہور سے نکلا کرتا تھا. حکیم غلام حیدر سہیل صاحب تھے اس کے چیف ایڈیٹر. انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے جو کتابیں لکھتے ہیں یا اپنی جو بھی آپ کی تحریریں ہیں وہ اس کو آپ مداوا میں چھپوا سکتے ہیں. اس میں آپ چھپواتے رہے اپنے کالم جو ہیں. اس کے بعد رجسٹریشن فرنٹ کا آپ نے خود آغاز کیا 1 اکتوبر 1958 کو. 1 اکتوبر 1958 کو آپ نے ماہنامہ رجسٹریشن فرنٹ کا آغاز کیا اور پھر آپ نے حج بیت اللہ بھی کیا. حج بیت اللہ پر جو ہے وہ روانگی آپ نے 29 مارچ 1961 کو شروع کی. لاہور سے ٹرین کے ذریعے
زیادہ تر رشتہ دار آپ کو پہلے بتایا کہ ملتان کے رہنے والے تھے، ملتان میں ٹرین رکی، ادھر سے کئی آپ کے رشتہ دار دوست احباب ملے، پھر کراچی گیا، کراچی سے بحری جہاز کے ذریعے آپ جدہ کہ جو بندرگاہ ہے ادھر وہ 8 دن کے اندر لے کے جاتی ہے. کراچی کی بندرگاہ سے جدہ کی بندرگاہ جو ہے وہ 8 دن کے اندر لے کے جاتی ہے. تو رستے میں جو ہے وہ کھانا جو تھا وہ بناسپتی گھی کا پکتا تھا، لیکن آپ اس کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے. آپ کے گھر میں جو ہے وہ دیسی گھی کا ہی استعمال ہوا کرتا تھا. کریم کو لایا جاتا تھا، پھر اسے دیسی گھی جو ہے وہ تیار کیا جاتا تھا. ناشتے میں آپ کو جو ہے وہ زیادہ تر کھجور بادام پسند تھے، پھلوں میں آپ کو آم پسند تھے. کھانا جو ہے وہ آپ مچھلی، سبزیوں میں مچھلی زیادہ تر پسند کرتے تھے. موسم برسات میں پیاز اور لیموں کا استعمال کیا کرتے تھے. پسندیدہ کھیل جو تھے، سب سے پسندیدہ کھیل جو تھے وہ بلیئرڈ تھا. وہ 3 دن آپ ہفتے میں 3 دن کھیلا کرتے تھے. ویسے تیراکی، فٹ بال، والی بال، کرکٹ یہ کھیلا کرتے تھے. ہاکی بھی کھیلا کرتے تھے. تو کرکٹ کے میچ اس وقت ٹیسٹ میچ ہی ہوا کرتے تھے، کیونکہ 1971 میں جو ہے وہ ون ڈے میچز کا آغاز ہوا تھا. اس وقت ٹیسٹ میچز ہوا کرتے تھے، اس کی کمنٹری کو آپ شوق سے سنا کرتے تھے. تو ایک آپ کے دوست تھے وقار امبالوی صاحب، ان کا مشہور واقعہ ہے اسی کتاب میں پدرم حکیم بود میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ہچکیاں نہیں رک رہی تھی. 2-3 دن سے ان کی ہچکیاں نہیں رک رہی تھی. آپ خود گئے، صابر ملتانی صاحب خود گئے سبزی والی دکان پہ، ادھر سے مولیاں خریدی، مولیوں کو چھیلا، اس کے اوپر نمک لگایا، پھر ان کو کھلایا. ان کی ہچکیاں جو ہیں وہ اسی وقت ہی بند ہو گئی. اور بھی آپ کے پاس کئی نامور جو ہیں وہ فلم سٹار سلطان داہی صاحب بھی جو ہے وہ بھی آپ کے پاس تشریف لائے. اور بھی کئی نامور شخصیات جو ہیں حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے علاج معالجے کے لیے جو ہیں وہ تشریف لائیں. تو کتابیں آپ نے جو ہیں وہ تقریباً 20 کے قریب جو ہیں وہ لکھی. کچھ کتابیں جو ہیں وہ نامکمل تھی، پھر آپ کی اچانک ہی وفات ہو گئی، تو اس وجہ سے کچھ کتابیں جو رہ گئی جو مکمل ہیں وہ تقریباً 20 کے قریب ہے. شاگردان میں جو ہیں وہ آپ کے حکیم الہی بخش عباسی صاحب ہیں، یہ پہلے شاگردان میں سے ہیں. حکیم دلاور علی بلی صاحب ہیں، وہی حکیم غلام رسول بھٹا صاحب کو لے کے آئے تھے. حکیم دین ڈوگر صاحب ہیں، انہوں نے ہسپتال بھی جو ہے وہ ادھر پاک پتن میں کھلا ہوا ہے. اب ان کے بیٹے چلا رہے ہیں، ان کو تو تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں. ہم پوتا حکیم انقلاب حکیم محمد دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اجلاس میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. حکیم یاسین چاولہ صاحب ہیں، حکیم یاسین دنیا پوری ہیں، حکیم محمد شریف دنیا پوری ہیں. حکیم یاسین چاولہ صاحب ہیں، ان کو دعوت دی گئی ہے، شاید وہ تشریف لائیں. حکیم محمد شریف دنیا پوری اور حکیم یاسین دنیا پوری بھی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. اور حکیم محمد صدیق شاہین جو کہ 21 مئی 2002 بروز منگل صبح فجر کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی. صابر صاحب کے 30 سال تک، یعنی کہ 1972 سے 2002 تک انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں. نبض کے بارے میں لکھی، عجائب نبض جو مشہور ہے، شوگر کے بارے میں مشہور ہے، ذیابیطس، اور بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو یہ ان سے آگے جو ہے وہ ان کے جانشین، وہ اپنے بھتیجے کو اپنا جانشین جو ہے وہ مقرر کر کے گئے تھے، حکیم محمد رفیق شاہین صاحب کو.
وہ تقریباً ان کے بعد 8 سال تک تقریباً ان کے کلینک پر یہ فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ اس طب کو، ان کے قانون کو آگے لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکیم محمد صدیق شاہین صاحب کے بھی بڑے شاگرد تھے، ان میں حکیم محمد قاسم چودھری صاحب، حکیم محمد جمیل چودھری صاحب، حکیم حافظ منصور صاحب، اور بھی کئی ان کے کئی شاگردان ہیں جو کہ اپنے اپنے مذہب کر رہے ہیں۔ حکیم محمد رفیق شاہین صاحب کے بھی کئی شاگردان ہیں، ان میں سر فہرست ہیں حکیم میاں عرفان شہزاد صاحب جو کہ ہمارے اس وقت اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، یہ مناوا میں مذہب کر رہے ہیں۔ حکیم ثناء اللہ شیخو پوری صاحب یہ شیخو پورہ میں مذہب کر رہے ہیں۔ حکیم امجد اقبال صاحب اور حکیم امتیاز راٹھور صاحب جو کہ اسلام آباد میں اپنا مذہب کر رہے ہیں۔ اور صابر صاحب نے 3 جولائی 1971 کو سکھر میں ان کے ایک شاگرد تھے حکیم مختار احمد کوثری صاحب، ادھر بھی ایک کیمپ لگایا تھا۔ ایک غلام رسول بھٹا صاحب ان کے ہاں بھی ایک کیمپ لگایا تھا، جگہ جگہ پہ بھی اور بھی کئی کیمپ لگائے تھے انہوں نے۔ گھر جو تھا وہ فیض باغ میں ریلوے اسٹیشن کے پاس تھا، اس کے پاس فیض باغ ہے، ادھر ان کا گھر بھی تھا اور قریب ہی مکتب بھی تھا، اور مکتب آج بھی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ادھر حکیم صاحب جو ہیں وہ ایک فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ حکیم ان کا نام ہے حکیم حیات اختر صاحب، آج بھی وہ ادھر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اور نوری مسجد میں جو اسٹیشن کے پاس ہے ادھر بھی انہوں نے فری ڈسپینسری کا آغاز کیا تھا، اور بعد میں ادھر مہینے میں کانفرنسیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ ادھر حکیم شریف دنیا پوری صاحب بھی تشریف لاتے رہے ہیں، حکیم یاسین دنیا پوری صاحب بھی ادھر تشریف لاتے رہے ہیں۔ اور حکیم صاحب پھر آخر کار 30 مئی 1972 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بڑی محبت تھی، ان کے بیٹے نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور یہ میانی صاحب قبرستان میں اب یہ ابدی نیند سو رہے ہیں، آخری آرام گاہ ان کی ادھر ہے۔ یہ تھا حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات، چند معلومات جو کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہیں۔ تو اب صابر شاہین فاؤنڈیشن جو ہے وہ بھی حکیم محمد رفیق شاہین صاحب نے 2009 میں اس کا آغاز ہوا۔ 20 نومبر 2009 کو جو ہے وہ 3 بندوں کی کاوش سے محترم رشید احمد ڈوگر صاحب جو کہ اس وقت سینئر نائب صدر ہیں فاؤنڈیشن کے، ڈاکٹر محمد اسلم بھٹی صاحب جو کہ تشریف فرما ہیں ابھی ہمارے اجلاس میں، اور چودھری شرافت علی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ ان کی کاوش سے جو ہے یہ صابر شاہین فاؤنڈیشن کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تعلیمی ادارے قائم کرنا، طبی مکتب بنانا، ہسپتال بنانا۔ ویسے مکتب تو صابر صاحب کے شاگردان سارے ہی کرتے رہے ہیں، حکیم محمد صدیق شاہین صاحب کے شاگردان بھی کرتے رہے ہیں، انہوں نے جگہ بھی خرید لی تھی، اور ان کا ارادہ تھا کہ ہسپتال بنایا جائے جہاں پہ مریضوں کا اس طرح علاج کیا جائے۔ حکیم ملک خیر الدین ڈوگر صاحب نے ویسے جو بھی ہے میں نے دیکھا نہیں ہے، ہسپتال بنایا ہوا ہے۔ اس طرح کا ہمیں بھی ہسپتال بنانا چاہیے، جس طرح لوگوں کو جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ اگا کر دکھائی جائیں، ان کا جو ہے ادھر ایڈمٹ کر کے ان کو علاج، ان کا مستقل علاج معالجہ جو ہے وہ کیا جائے۔ حکیم عبدالحکیم صاحب سے ایک کوئٹہ میں ان کی بھی کافی عمر ہوئی تھی، 122-23 سال تقریباً عمر ہوئی تھی۔ ان کا گھر جو ہے وہ کوئٹہ میں 1.5 ایکڑ پر مشتمل تھا۔
کچھ حصے میں گھر تھا، کچھ حصے میں وہ عام جڑی بوٹیاں اگا کر جو ہے وہ مریضوں کا علاج معالجہ کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس قدم کو آگے بڑھائیں۔ حکیم عبدالحکیم صاحب کو حکیم بابا طب بلوچستان بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھی گھر کے اندر ہی آدھا 1.5 ایکڑ کے اوپر گھر مشتمل تھا، آدھا گھر تھا تقریباً، اور آدھا جو ہے انہوں نے عام جڑی بوٹیاں ساری اگائی ہوئی تھی، اور ادھر سے ہی وہ توڑ کر مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہی صابر شہین فاؤنڈیشن کا بھی یہی مقصد ہے کہ کالج کو قائم کیا جائے، اکیڈمیوں کو قائم کیا جائے، اور علاج معالجے کی سہولیات کو جو ہے وہ مریضوں کے لیے مہیا کیا جائے۔ شکریہ۔